بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جیڈ اسٹوڈیو۔ میں ہوں محمد جمال۔ آج 7 سپتمبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کا نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کے تازہ ترین حالات و واقعات سے۔ ریاض میں ٹرانزٹ مسافروں کو نئی سہولت۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ٹرانزٹ مسافروں کے لیے نئی خدمت کا آغاز کر دیا گیا۔ نیشنل اور انٹرنیشنل مسافر اب اپنی منزل مقصود پر ہی سامان حاصل کر سکیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق تجرباتی طور پر ٹرانزٹ مسافروں کی سہولت کے لیے منزل مقصود پر سامان کی وصولی کا آغاز ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر گراؤنڈ ہینڈلنگ کی جانب سے مسافروں کی سہولت کے لیے کمپنی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کو اب اپنا سامان وصول کرنے کے بعد انہیں اندرون ملک پرواز کے لیے دوسرے ٹرمینل پر لے جانا نہیں پڑے گا۔ نئی سہولت کے تحت مسافروں کو سامان بک کرنے کے بعد حتمی منزل پر وصول کرنا ہوگا۔ کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ فراہم کی جانے والی اس سروس سے جہاں مسافروں کو سہولت ہوگی، وہاں کسٹم اور ایئرپورٹ کے دیگر عملے کو بھی آسانی ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کی اب کم سے کم تنخواہ کتنی؟ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی کم سے کم تنخواہ 4,000 ریال مقرر کر دی گئی۔ اس سے پہلے شہریوں کی کم سے کم تنخواہ 3,000 ریال تھی۔ نئے فیصلے پر عمل درآمد 4 ماہ بعد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت محنت نے نجی شعبے سے وابستہ سعودیوں کی کم سے کم تنخواہ 3,000 سے بڑھا کر 4,000 ریال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد 1 جنوری 2020 سے ہوگا۔ وزارت محنت نے اعلامیہ میں کہا کہ جن شہریوں کی تنخواہ 4,000 ریال سے کم ہوگی انہیں نطاقات پروگرام میں عہدے کارکن کے طور پر شمار کیا جائے گا، بشرطے کہ ان کی تنخواہ 2,000 ریال سے نہ ہو۔ سفارش کی سزا 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے وارننگ دی ہے کہ کسی کی کام کرنا یا ذمہ داری سے باز رہنا جرم ہے۔ اس کی سزا 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ہے۔ سفارش پر کام کرنا نہ کرنا رشوت دینے اور لینے کا جرم شمار کیا جائے گا۔ ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ کسی کی سفارش یا ثالثی یا درخواست پر محکمہ جاتی ذمہ داری میں کسی بھی قسم کا خلل خلاف قانون ہے۔ یہ انصاف اور برابری کے اصول کے منافی ہے۔ یہ گھناؤنی بدعنوانی کی ایک شکل ہے۔ ایسا کرنے والے اہلکار سے قانونی باز پرس ہوگی۔ جو ملازم بھی اس جرم کا مرتکب پایا جائے گا یا اس جرم میں کسی بھی شکل میں حصہ لے گا یا مدد کرے گا یا اکسائے گا، اسے مذکورہ سزا دی جائے گی۔ پبلک پراسیکیوشن کے مطابق جو شخص بھی سفارش قبول کرے گا اسے 3 سال تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی۔ محکمہ انسداد منشیات کی عمارت پر فائرنگ۔ مشرقی ریجن میں پولیس نے محکمہ انسداد منشیات کی عمارت پر فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ایک نامعلوم شخص نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے الخفجی کمشنری میں محکمہ انسداد منشیات کی عمارت پر آٹومیٹک رائفل سے فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فائرنگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ گولیاں عمارت کی دیواروں پر لگی۔ اس کے اطلاع کے مطابق فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی علاقے کے تھانے سے نفری وہاں پہنچ گئی، تاہم ملزم فرار ہو چکا تھا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے کو سیل کر کے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ریجنل پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزم کے بارے میں قریبی علاقوں کے تھانوں اور گشت پر مامور پولیس اہلکاروں کو بھی انفارم کر دیا گیا تاکہ نامعلوم ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے۔ ملزم جو کہ فائرنگ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا کو چند ساعتوں کے اندر خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے حفر الباطن کمشنری سے بازیاب کر کے گرفتار کر لیا۔ گرفتار شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عادی مجرم ہے اور سزا یافتہ ہے۔ گرفتاری کے وقت اس کے قبضے سے چرس اور نشہ آور گولیاں بھی برآمد ہوئیں۔
چالان سسٹم کی تباہی، سعودی گرفتار۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے خودکار سسٹم ساحر سے اکثر و بیشتر سعودی شہری نالاں رہتے ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے سسٹم اہم شاہراہوں پر نصب ہیں، جن کے ذریعے مقررہ حد رفتار سے زیادہ جانے والی گاڑیوں کو خودکار انداز میں چالان پیش کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ سسٹم مرحلہ وار سعودی عرب کے تقریباً تمام شہروں میں نصب کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے اخبار 24 کا کہنا ہے کہ ابھی تک بعض علاقوں کے شہری اس سسٹم سے مانوس نہیں ہوئے اور وہ اسے اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ آئے دن اس حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں مقام پر کسی شخص نے کیمرے کو آگ لگا دی یا فلاں شاہراہ پر کیمرے کو اکھاڑ پھینکا۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن القصیم میں یہ سسٹم کچھ عرصہ قبل لگایا گیا، جبکہ بعض اہم شاہراہوں پر اس کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے۔ قصیم ریجن کے قریبی قصبے میں مقیم ایک سعودی شہری جو اس کیمرے سے سخت پریشان تھا، اس نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کیمرے کو تباہ کر دیا، جس پر پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ اخبار کے مطابق ساحر سسٹم کو ناکارہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف سرکاری املاک کو تباہ کرنے کا پرچہ کاٹ کر اسے تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اس پر مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ 140 خواتین کو بطور ٹریفک انسپکٹر بھرتی کر دیا گیا۔ ٹریفک انشورنس انسپکٹر خواتین نے ٹریفک حادثات کا معائنہ اور رپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ کام کے پہلے دن ہی ریاض میں متعین پہلی ٹریفک انشورنس خاتون نے 5 حادثات کی کامیاب رپورٹنگ کی۔ العربیہ کے مطابق ٹریفک حادثات کا معائنہ اور رپورٹنگ کرنے والی کمپنی نجم نے 140 خواتین کو بھرتی کیا گیا ہے۔ العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے نجم کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر محمد السلیمان نے بتایا کہ انسپکٹر کے طور پر بھرتی ہونے والی خواتین کو ضروری تربیت فراہم کرنے کے بعد ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ اس کا آغاز ریاض سے ہوا ہے، تاہم خواتین کی بھرتی کا سلسلہ کی شہروں میں بھی ہوگا۔ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین کا کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ویژن 2030 کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے نجم کمپنی بھی اپنے حصے کا کام کرے گی۔ کیا بغیر اطلاع ملازمت چھوڑ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن نے واضح کیا کہ اگر کفیل کی جانب سے معاہدہ ملازمت پر عمل نہیں کیا جاتا تو کارکن کو بھی یہ حق ہے کہ وہ بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ملازمت ترک کر دے۔ ویب نیوز نے کمیشن کے حوالے سے بتایا کہ ضوابط کے مطابق آجر اور اجیر کے مابین معاہدہ ملازمت پر عمل کرنا فریقین کے لیے لازمی ہے۔ کسی بھی جانب سے خلاف ورزی قانون شکنی تصور کی جائے گی۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے اس حوالے سے انفوگرافکس جاری کی ہیں، جس میں کارکن کے حقوق کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ قانون کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو کارکن فوری طور پر کام چھوڑنے کا مجاز ہے۔ ایسی صورت میں کارکن کو جملہ حقوق دینا کفیل پر لازم ہوگا۔ انفوگرافکس میں بتایا گیا کہ اگر آجر کی جانب سے تحریری طور پر کارکن کی رضامندی کے بغیر اسے ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ اس حوالے سے ایک شق کفیل کے حق میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی اشد ضرورت میں کارکن سے بغیر تحریری رضامندی پر کام کرایا جا سکتا ہے، تاہم اس کا دورانیہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسیر ریجن سے ایک ہفتے پہلے اے ٹی ایم اکھاڑنے والے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن کے پولیس ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ہفتے تنوما کمشنری میں بوکلین کے ذریعے سڑک پر نصب نجی بینک کی اے ٹی ایم اکھاڑ کر لے جانے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت میں آسانی ہوئی۔ سبق نیوز کے مطابق پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ دونوں ملزمان سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 30 سال کے قریب ہیں۔ ان کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر کے پراسیکیوشن جنرل کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ 2 افراد نے تنوما کمشنری میں شاہراہ پر نصب ایک پرائیویٹ بینک کی اے ٹی ایم اکھاڑنے کے لیے بوکلین لائے۔ ملزمان جنہوں نے منہ کو رومال سے چھپایا ہوا تھا، بوکلین سے اے ٹی ایم کو باندھ کر اکھاڑا، بعد ازاں
اسے اپنی جیپ کے عقب میں رکھا اور فرار ہو گئے۔ واردات رات کے وقت کی گئی تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں یا سعودی ریال کا تازہ ترین ریٹ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔